بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر 18 کانٹینیوس ورب، ویری انٹرسٹنگ۔ ابھی تک ہم نے پاسٹ ٹینس کا ورب دیکھا تھا فعلا، اب کانٹینیو یعنی پریزنٹ یا فیوچر کا ورب ہم دیکھتے ہیں۔ تو سمع، یہ پاسٹ ٹینس کا ہی ورب ہے جس کی فارم ہے فاعلا۔ ابھی تک ہم نے جو پاسٹ ٹینس کے ورب دیکھے تھے ان کی فارم تھی فعلا، لیکن فاعلا سمع کی طرح بھی یہ پاسٹ ٹینس کا ہی ورب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہی لسنڈ، اس نے سنا، جو کہ سماعت یا سامعین، سننے والے، سننے کی ایبلٹی، یہ اس سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سمع، اس نے سنا، جیسے ہم نماز میں رکوع کے بعد کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، تو سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، یہ پیش جو آ رہی ہے اس کا مطلب سننے والا اللہ ہے۔ سمع اللہ، سنا اللہ نے۔ تو سمع ہی لسنڈ، یہ فعلا یا فاعلا پاسٹ ٹینس کا ورب ہے۔ اب اگر ہم نے کہنا ہے کہ وہ سن رہا ہے تو پریزنٹ کا جو ورب ہے یسمعو، ہی از لسننگ، یہ کنٹینیو ہو رہا ہے کام۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہی لسنز، وہ سنتا ہے، اور فیوچر کا بھی مطلب دے سکتا ہے یہ ہی ول لسن، وہ سنے گا۔ سمع، اس نے سنا، یسمعو، وہ سن رہا ہے یا سنتا ہے۔ اب یسمعو میں سین، میم اور عین، یہ تو اس کا روٹ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لسن۔ پاسٹ میں صرف یہ روٹ ہی ہوتے ہیں، لیکن پریزنٹ یا کنٹینیوس ورب کے اندر سین، میم، عین بعد میں لگے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے سماعت یا سننے سے تعلق ہے، اور شروع میں یا نا یا تا ہوتا ہے۔ یہ کنٹینیوس یا پریزنٹ یا فیوچر کے ورب کی پہچان ہے۔ یسمعو یا نسمعو یا تسمعو، یہ شروع میں یا، نون یا تا اس طرح کچھ لگا ہوگا۔ اور اگزامپل اس کی دیکھتے ہیں۔ خلقہ ہم نے پڑھا تھا ہی کریٹڈ، اس نے تخلیق کیا۔ تو یخلقو، ہی از کریٹنگ، وہ کر رہا ہے تخلیق، یا وہ کرتا ہے، اور اس کا فیوچر تک بھی مطلب جا سکتا ہے۔ یہ سینٹینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یخلقو وہ کریٹ کرے گا، یہ جملے کے کانٹیکسٹ کے حساب سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اس میں بھی خلقہ والی تین جو روٹس ہیں وہ اینڈ پہ ہیں، اور شروع میں یا، نا یا تا، یخلقو، نخلقو یا تخلقو لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کنٹینیوس ورب ہے، وہ کریٹ کر رہا ہے یا کرتا ہے۔ اسی طرح ضرب، اس نے مارا، اس نے ہٹ کیا۔ یضرب، وہ ہٹ کرتا ہے یا کر رہا ہے، ہی از ہٹنگ، ہی ہٹس، کرتا ہے، یا ہی ول ہٹ، وہ کرے گا۔ اسی طرح ضرب اینڈ پہ تین روٹس ہیں، اور شروع میں یضرب یا نضرب یا تضرب لگا ہوگا۔ اسی طرح خرج، وہ خارج ہوا، ہی ایگزٹ۔ یخرج، وہ خارج ہو رہا ہے یا ہوتا ہے خارج، یا وہ ہوگا خارج، یخرج۔ اسی طرح خرج کے تین روٹس اینڈ پہ، اور شروع میں یا نا یا تا، یہ کنٹینیوس ورب کی نشانی ہے۔ تو اب ہم نے دو ٹائپس کے ورب سیکھ لیے، ایک پاسٹ میں ہی ڈڈ، اور ایک جو ہے فیوچر یا پریزنٹ کا ہے کہ وہ کر رہا ہے یا وہ کرے گا۔ تو پاسٹ والا کس طرح کا تھا؟ خرجہ، وہ خارج ہوا۔ یخرج، وہ خارج ہو رہا ہے یا ہوگا۔ سمع، اس نے سماعت کی، اس نے سنا۔ یسمع، وہ سن رہا ہے یا وہ سنے گا۔ خلق، اس نے تخلیق کیا۔ یخلق، وہ تخلیق کر رہا ہے یا وہ تخلیق کرے گا۔ ضرب، اس نے مارا۔ یضرب، وہ مار رہا ہے یا وہ مارے گا۔ اب ان کی زبر زیر پیش کی جو کنفیگریشن ہے یہ یاد رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، صرف اس کی فارم پہچاننی آنی چاہیے کہ جہاں پہ پریزنٹ یا کنٹینیوس کا ورب ہو وہ آپ پہچان لیں پڑھ کے کہ شروع میں یا نا یا تا لگا ہوا ہے۔ ابھی ہم صرف یا والا دیکھ رہے ہیں۔ تو سمع کا ہم نے ایک اور مطلب بھی دیکھا تھا جس کا مطلب تھا ہی ول ہیو لسنڈ، وہ سن چکا ہوگا۔ یہ کیسے ہوا؟ ہم نے شروع میں اس کے اذا، از اور ان کی جو چیزیں لگائی تھیں اس کی وجہ سے یہ پاسٹ کا ورب کبھی فیوچر میں شفٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس کے دو مطلب ہوتے تھے کہ اس نے سن لیا تھا یا اس نے سن لیا ہوگا، یا پاسٹ میں اس نے کر لیا ہے یا فیوچر میں وہ کر لے گا۔ یسمعو کے مطلب ہم نے دیکھے ہیں، وہ سن رہا ہے، سماعت کر رہا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سنے گا، یسمعو۔ اس کے اور مطلب ہو سکتے ہیں، وہ سن رہا ہوگا، ہی ول بی لسننگ،
या फिर he was listening, वो सुन रहा था। ये भी सारे मतलब चेंज होंगे इसके शुरू में मुख्तलिफ चीज़ें लगने से, जैसे पास्ट टेंस के होते हैं। अब ये जो चीज़ें वर्ड शुरू में लग रहे हैं इन पे हम फोकस नहीं कर रहे, हमारा फोकस है कि समय में काम पूरा हो चुका है, वो सुन चुका है, या पास्ट में या फ्यूचर में वो सुन चुका है। समय यस्माऊ में वो सुन रहा है, वो चाहे प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, वो सुन रहा है। तो यस्माऊ में वर्ब कंटिन्यू हो रहा है, काम कंटिन्यू हो रहा है यस्माऊ में, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में, लेकिन यस्माऊ बता रहा है कि काम, सुनने का काम कंटिन्यू हो रहा है। और समय में सुनने का काम कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो पास्ट में है चाहे वो फ्यूचर में। तो इसी तरह सी मी मैन टू लिसन और समय में टास्क कंप्लीटेड है और यस्माऊ में टास्क कंटिन्यूइंग है। तो ये अब वर्ब की दो हम फॉर्म कर सकते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा जिसको हम पास्ट टेंस का वर्ब कह रहे थे, फाला, इसका मतलब है डन, कंप्लीट हो चुका है, ही हैज डन इट। यफालू में ही इज डूइंग इट, तो ऑन गोइंग है काम यफालू में, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। वो इसके शुरू में जो चीज़ें लगेंगी या जुमले की जो स्ट्रक्चर होगा उससे पता चलेगा कि वो किस टेंस में कर रहा है। लेकिन यफालू में काम कंटिन्यू हो रहा है, फाला में कंप्लीट, डन, फिनिश। तो डन और ऑन गोइंग की मजीद मिसालें हम देखते हैं। दखला, वो दाखिल हुआ। यदखुलू, वो दाखिल हो रहा है या होगा। शरिबा, ये शराब से निकला है, कोई पीने वाली चीज। शरिबा, उसने पिया। यशरबू, वो पी रहा है या वो पिएगा। हसीबा, उसने हिसाब किया। यहसबू, वो हिसाब कर रहा है या वो हिसाब करेगा। कतला, उसने कत्ल किया। यक्तुलू, वो कत्ल कर रहा है या वो कत्ल करेगा। तो ये था दी कंटिन्यूअस वर्ब जो कि यफअलू की फॉर्म में था। यहाँ पे एंड ऑफ लेक्चर है। अस्सलाम वालेकुम।